حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں. تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں. ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا. بہت ہو گیا, پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس آدمی نے کہا محمد رسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا. یہ صحابی تھے. کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو. جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے, ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہن اور میرے بہنوئی نے, ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا. جاؤ پہلے پتہ لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا. صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے. کہا ایسا ہے عمر, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو, اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. غور کرو, وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا, مدینہ کانپتا تھا, جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھی, یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر. حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے, تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں, اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا. اب میں نے تیرا نام لیا ہے, کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا, بھائی, اور آج عمر کہہ رہی ہے, اتنی جرأت. بہن کہتی ہے عمر سن, میں اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. اب میری آخری بات سن لے, کتنا بھی پیٹ لے, کتنا بھی مار لے, میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے, اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے بھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا,
اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے
आग के अंगारों पर लिटा दिया। और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, आए बिलाल, आए बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनके जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्ने वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्ने वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है। छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ। खालिद इब्ने वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्ने वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो, तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदतमीज कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर
سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو، لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے، بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے، بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں۔ خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت، آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی، لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر۔ میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا، اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر، ایمان کا۔ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی، ہم تو مر جاتے ہیں، مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، مسجد کا متولی اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، اسی پہ جنگیں ہوتی، لڑتے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں، صاحب میں ہوں، رجسٹرڈ ہوں، میں چڑھا ہوا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر، کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے، بہت زبردست ظالم گزرا ہے۔ اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے۔ ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں، یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ، ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا، جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے۔
فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا انا لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ انا لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔ فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے، بیٹھ جائے، میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں، وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں، وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ
فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے, ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے, لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا, کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے, اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے, بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں, ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا, اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو, اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن اسیرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا جھنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو, اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے,
لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی، اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے۔ جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے، فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے، نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے۔ فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا، کٹوا لیا، ان کا پیر کاٹا، کٹوا لیا، ان کو سولی پہ لٹکایا، لٹک گئے، لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں۔ پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں، اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر، کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں۔ وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے، وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر، اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تو تمام لشکر والوں کا، جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی، تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو۔ سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد، اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی، ناؤں پہ آئی تھی، طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں جلا دیں؟ فرمایا اب یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے۔ دو ہی راستے ہیں، اے فوجیوں تمہارے پاس، اے مسلمانوں تمہارے پاس، ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو، نہیں تو لڑ کے مر جاؤ۔ بھاگنا، کوئی بھاگے نہیں، اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ایمان تھا، ایمانی طاقت ان کے اندر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں، کہیں کشتی سے آئے، کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں، اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے۔ دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو۔ ہماری بنیاد کمزور ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا پرسنٹ ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا، 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو۔
وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیکاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھیکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھیکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھیکاری بھی نہ کہیں؟ بس صاحب بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400-500 آدمی لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے۔ اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی۔ یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا۔ اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے۔ حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، پانی دیجیے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجئے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے؟ آپ کا نام؟ شرافت علی ان کا نام ہے، مان لیجئے یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں، یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ بیٹھو یہاں پر، سنو، یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں۔ اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ شرافت صاحب آئے، جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے۔ صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے، صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ اچھا، والدہ کی طبیعت خراب، ہاں ٹھیک ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو، کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے، لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں،
اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا, انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا, لیکن جس کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے, اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں, چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں, ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے کتنے روزے رکھ لے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے, اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں, پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے, لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں, اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی, ان کی ماں کا علاج ہونا ہے, بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی, چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں, بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے. ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے, چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں, ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال اس کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے, کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے. جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, رب کعبہ کی قسم ظلم ہے, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلے غامدیہ سے, صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا تھوڑی دیر, یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں, اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی, اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق, شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. انی قد صبت الحد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے, جی ٹھیک ہے, کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے. اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو, ختم کر دو, ہمیں وہ سزا دی جائے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی, جاؤ اے صحابیو اس عورت کو لے جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا, وہ مرد کون تھا, آدمی کون تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, نہیں یہ سب نہیں پوچھا. کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہمارے یہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے. اچھا کس نے کیا, او
پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو. یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے. یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا. مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا. مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے. جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے. یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں. کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں. اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا. اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے. اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.